اور خدا نے اپنی پسند جو فرمایا اس کی وجہ و علت جب آپ قرآن میں تلاش کریں گے تو یہی ملے گی، اس کی محبوب کی ذات۔ چونکہ اتنے انبیاء آئے، کسی نے خدا کی بندگی میں وہ کمال ہے بندگی کر کے نہیں دکھایا جس سے ان کی ذات کو اللہ نے اکمل کر دیا ہو۔ وہ سراہنا اگر کی ہے رب نے تو میرے محبوب کی ہے، کہ ان کو بتا دیا کہ میرے محبوب نے ایسی بندگی کی کہ ان کی طرح کوئی دوجا نہیں۔ دیکھیں آپ، حبیب پاک کی ہر ادا کو خدا نے محفوظ فرما دیا، اور جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو خدا نے اپنے محبوب کو جو سراہنا فرمائی ہے، جو ناز گوئی فرمائی ہے، سوچیں خالق ہے، مالک ہے، مگر اپنی مخلوق میں سے ایک ایسی تخلیق جس کو سب سے جدا کر دیا، اتنا مستثنا کر دیا کہ جب آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں تو دکھتا ہے کہ بس خدا ان کی چاہ میں اپنے آپ کو محو رکھا ہے۔ اور حبیب پاک کی ذات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی ذات میں خدا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ رجوع اللہ ہے، اختیار کے مالک ہیں، مختار ہیں، مگر پھر بھی اپنی ذات کے ساتھ بھی ایسا منصفانہ کردار، ایسا عدل و انصاف والا پہلو اپنے اندر رکھتے تھے، اپنے جی رکھتے تھے، کہ بتایا گیا کہ دیکھو اگر خدا کی یہ امانت جسم جو تم کو دیا گیا ہے اس کو رکھنے کا سلیقہ چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اداؤں کو دیکھیں۔ کتنی لطیف بات ہے، مگر غور فرمائیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آج ہم بھی اپنا جسم رکھتے ہیں، کتنے بالوں کی حفاظت کرتے ہیں، بالوں کا حق ادا کرتے ہیں، کتنا آنکھ کا حق ادا کرتے ہیں، کتنا جسم کی نفاست کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حبیب پاک کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات آنکھوں میں سرما لگاتے، سر میں تیل ڈالتے۔ یہ چیزیں کوئی معمولی نہیں ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کس زاویے سے بندگان خدا روئے زمین پر دیکھنا چاہتے ہیں، ہر زاویے سے وہ کامل نظر آتے ہیں۔ تبھی تو خدا نے سراہنا فرمائی، ان کی اداؤں کو اللہ نے ایسے ایسے انداز میں پیش کیا کہ ان کی ادائیں تھی ضرور، رب نے اپنی ادائیں بنا دیا۔ عزیزوں اور بزرگوں، ایسے محبوب کے ہم چاہنے والے ہیں، ایسے محبوب کے امتی ہیں کہ جس کو سوائے رب کے کسی کی ذات پہ بھروسہ نہیں تھا، اور وہی تعلیم، وہی پیغام اور وہی نظریہ اللہ کے محبوب نے قیامت تک آنے والی امت کو عطا فرمایا۔ جب تک ہم توحید حقیقی کے پاسباں نہیں بنیں گے، وابستہ نہیں ہوں گے توحید حقیقی سے، تب تک زندگی کے کسی پہلو میں وہ سرور کی چاشنی محسوس نہیں کر سکتے جو حقیقت میں ملنے کے بعد بندہ سب سے بے آشنا ہو جاتا ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں مگر نمازوں میں ہماری سرور نہیں، اور جسے سرور آتا ہے وہ نماز کسی حال میں نہیں چھوڑتا۔ آج ہم اتنے برے حالات ہونے کے باوجود اسباب کی طرف بھاگ رہے ہیں، مسبب کی طرف رجوع ہوتا ہوا کوئی نظر نہیں آتا۔ اس کی علت یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کو اللہ نے جو پسند فرمایا اس راز کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ نے پسند کیا کیوں؟ آپ سے پہلے بھی تو سب دین اسلام کے داعی دار تھے، مگر ان کو اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ جب اپنا حبیب بھیجا تو فرمایا کہ اللہ کے پاس پسند آتی دین اسلام ہے جو میرے محبوب لے کر آئے،
کیونکہ محبوب نے بتایا اختیار مل جانے کے باوجود آپ اپنے حقیقی مالک کی طرف سب کو جوڑتے رہے. سارے آپ پر ایثار کر رہے ہیں, قربان ہو رہے ہیں, اور قربان اور ایثار کی حد و انتہا اتنی ہو گئی کہ آپ کا پیشاب بھی لوگ پی رہے ہیں اور آپ کے وضو کا پانی بھی سمیٹ رہے ہیں, اور اتنی بڑی کیفیت حد پہنچنے کے بعد اپنے ماننے والے, اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا, صلاتی و نسوکی محمایا امتی للہ رب العالمین. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ مجھے سمجھے کیا ہو؟ میں اس وحدہ لا شریک کا بندہ ہوں, محمد الرسول اللہ ہوں. عزیزوں اور بزرگوں, خدا کی ربوبیت کی پاسبانی, خدا کی وحدت کی پاسبانی اور خدا کی وحدت کو بالکل اس کی حقیقی حالت میں رکھ کر قیامت تک آنے والی اپنی امت تک منتقل کرنے کا یہ پیغام جو حبیب پاک نے دیا, ایسی سالانہ, ایسی تحفظیت کسی اور نبی کی تبلیغ میں نظر نہیں آتی. اسی لیے حضرت موسیٰ کے ماننے والے شرک میں مبتلا ہو گئے, حضرت عیسیٰ کے ماننے والے مشرک ہو گئے, اور اللہ کے حبیب نے ضمانت دی, واللہ ما اخافونی ان تشرکوا بعدی, مجھے خدا کی قسم اس بات کا قطعی خدشہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی. ولیکن اخافونی, اگر مجھے خوف ہے تو اس بات کا خوف ہے کہ فساد میں مبتلا ہو جائے. عزیزو غور فرمائیے, اتنی بڑی اکملیت پانے کے بعد کہ جس کا مثل روئے زمین پہ کوئی نہیں, مگر وہ حبیب پاک بتا رہے ہیں کہ دیکھو, پوجنا چاہتے ہو تو رب کو پوجنا ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, میں تو اس کا ادنا سا بندہ ہوں, میں بھی اس کی توقیر کرتا ہوں, میں بھی اس کی قدر کرتا ہوں, میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں, میں اسی کے لیے نماز روزہ سب اسی کے لیے کرتا ہوں, میرا جینا بھی اسی کے لیے, میرا مرنا بھی اسی کے لیے. ایسی اللہ کی بندگی, ایسی کامل زندگی کہ جو ہما وقت رب سے جڑی ہوئی, تلی ہوئی. ادنا سے ادنا پہلو میں بھی آپ دیکھیں گے تو رب کی چاہ کے مطابق اپنی لمحے زندگی کی سانس گزارتے ہوئے اگر کوئی ذات روئے زمین پہ رہی ہے بندگان خدا میں تو وہ مہر محبوب کی زندگی ہے, حبیب پاک کی زندگی ہے. اسی لیے رب نے فرمایا کہ اگر تم میری بندگی کا سلیقہ چاہتے ہو, میرے حبیب پاک کے اسوے مبارک کو, اسوے رسول میں ساری بندگی سمٹ کے رکھی گئی ہے. عزیزو اور بزرگوں, اس وقت یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم پھر صحابہ والی زندگیوں کو سمجھیں, ہم پھر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑنے کا جو سلیقہ ہے اس سلیقے کو اختیار کریں, جس کا اظہار صحابہ, تابعین, تبع تابعین, سلف صالحین, ہمارے وقت کے اولیاء علماء بیان کر رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں. ان حقیقی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو عزیز اور بزرگوں, وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے, انشاءاللہ یہ موضوع پھر آئندہ جمعہ باقی رہے گا. اب آپ کے سامنے ایک اہم بات رکھ دوں. ایک صاحب آئے ہوئے ہیں جہاں ایک گاؤں سے, جہاں پہ 140 مسلمانوں کے مکانات ہیں. کتنے بولیے؟ 140. اب آپ کا ہمارا سب کا مشاہدہ ہے سو مسجد آباد نہیں ہے, مگر جس کے پاس مسجد نہیں ہے ان کی چاہ دیکھو, ان کی طرف دیکھو, کتنی دور گاؤں آئے ان کے, مگر یہاں پہ آئے صرف اس لیے ایک رب کا مکان بن جائے. اور رب کے مکان بننے کی کیفیت کیا ہے سن لیجئے, اور اس کے اندر حصہ داری حاصل کرنے کی جستجو کرنے والوں کے لیے مزدہ کیا ہے سن لیجئے. یہ بھی اللہ کے محبوب جس کی ابھی میں نعت گوئی کر رہا تھا, جس کی نعت رب فرما رہا ہے, اس حبیب نے فرمایا کہ جو رب کا مکان ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہی بناتا ہے. دیکھیے مثال دے رہے ہیں, چڑیا ہے گھونسلے کے اپنی مسجد پہ بنا سکتا, مگر سمجھا رہے ہیں گویا ایک اینٹی لگا دے
تو بولے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک بہترین عالی شان مکان بناتا ہے، اور اس مکان کی تعریف فرماتے ہیں کہ زبرجد اور زمرود کی دیواریں ہوں گی۔ زبرجد اور زمرود کتنا قیمتی ہے پتھر معلوم ہے، اس کو ہم بہت ہی احترام سے اس کی قیمت کو دیکھ کے ہم اب اس کو زیور کے طور پہ اختیار کرتے ہیں، جس کے مکان بنائے گئے اور ایسی شان ہوگی کہ لوگ دیکھ کے پوچھتے ہوں گے کہ بھئی اس کو مکان کس زمن میں ملا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، ایسا مکان حاصل کرنے کا لمحہ آپ کے سامنے، آپ کی مسجد میں آپ کے پاس آ گیا ہے، تعاون کیجیے دل کھول کے۔ اور ابھی تو ماشاءاللہ جیب گرم ہے۔ آج تاریخ کیا ہے بھائی؟ 8 تاریخ، 7 تاریخ ہے، تو گویا جو بھی غفلت سے چھوڑ کے گرمی آئے کوئی بات نہیں، لائے ہیں ضرور حصہ ملیے، کیونکہ میں نے بھی تھوڑے دن پہلے میرا سفر ہوا، کیا بولتے ہیں آپ کے محبوب نگر کے آگے کرنول کے پاس، وہاں پہ ایک مسجد بنانے کی بات چل رہی تھی، تو لوگ بہت تنگ کیے، تو ایک ہمارے ساتھی کے ساتھ جانا ہوا، دیکھا واقعی ایک صنم بستی پڑی ہوئی ہے، قبرستان کو لگی ہوئی، نہیں بولے تو کم سے کم 500-700 گھر مسلمان کے وہاں پہ، مگر مسجد نہیں ہے، 3 شیڈ ڈال کے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ بھی انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ میری مسجد کی طرف سے، میرے مصلیان کرام کی طرف سے بھی اس کا تعاون کیا جائے گا، کیونکہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں تو میں اس بات کی گواہی دوں گا، مگر فی الوقت آپ کے سامنے جو قاصد آیا ہے اس کی امداد دل کھول کے کیجئے۔ رب کریم آپ کی آل اولاد میں اس کی برکتیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔